صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ میٹروپول کے پاس پہنچے اور وہاں سے ان کو رائٹ ٹرن لے کے پریس کلب کی طرف جانا تھا، لیکن بجائے پریس کلب کی طرف جانے کے انہوں نے سیدھا کلب روڈ سے مارچ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس موقع پر وہاں موجود ایڈمنسٹریشن نے بھی، پولیس نے بھی کوشش کی کہ ان کو وہاں روکیں اور ان کو سمجھائیں۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے خالد مقبول صدیقی کو بھی اور وسیم اختر کو بھی، یہ کل وسیم اختر کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں کھلاڑی یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو بتایا کہ آگے ہوٹلز میں پی ایس ایل کی جو ٹیمز ہیں وہ ٹھہری ہوئی ہیں اور ان میں بین الاقوامی کچھ پلیئرز بھی ہیں، ان کا سیکیورٹی کا ایشو ہے، وہ ہائی سیکیورٹی زون ہے اس وقت، آپ مہربانی کریں اس طرف نہ جائیں، اور آپ کے اس اقدام سے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہو سکتی ہے، پی ایس ایل کا انعقاد خطرے میں پڑ سکتا ہے، پی ایس ایل کا انعقاد خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور کوئی بھی ایسا واقعہ ملک کی بدنامی کا سبب بن سکتا ہے۔ انہوں نے نہیں مانا۔ وہ فوٹیجز بھی آپ کے پاس موجود ہیں کہ وہ پولیس کو دھکے دیتے ہوئے، مارتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے، اور بہرحال وہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے۔ وہاں جب یہ پہنچے اس وقت بھی ایڈمنسٹریشن مستقل ان سے بات کرتی رہی اور ان سے گزارش کی کہ اب آپ یہاں آ گئے ہیں اور آپ مہربانی کریں اب واپس پریس کلب چلے جائیے، جس جگہ کا، جس مقام کا آپ نے ہم سے طے کیا تھا وہاں جا کر پروٹیسٹ کیجئے، ہمیں اس پر کوئی ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے بھی علم میں ہے، آپ کے ٹی وی چینلز بتاتے رہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھیں گے۔ اب ہمارے پاس کیا راستے رہ جاتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیتے، جس طرح جماعت اسلامی کو ہم 26-27 دن سے کچھ نہیں کہہ رہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور یہاں ان کو بھی چھوڑ دیتے، وہ بیٹھے رہتے اور پتہ نہیں کتنے دن بیٹھتے، ان کی مرضی تھی اٹھتے نہ اٹھتے۔ لیکن برابر میں ہی ہوٹل کے اندر جو پی ایس ایل کی ٹیمز ٹھہری، ان کی اور انتظامیہ ہے وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کی وہاں سے موومنٹ ہونا تھی، انہوں نے اسٹیڈیم کی طرف نکلنا تھا اسی وقت۔ طریقہ تو یہ تھا کہ یا تو ان کو ہٹایا جائے یا پھر چھوڑ دیا جائے، اور پھر پی ایس ایل آپ کا سارا جو ایک طرف، اور وہاں کی جو ٹیمز ہیں وہ ہوٹل سے نہیں نکلی۔ یہ بتاتا ہوں آپ کو، کل اس ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پٹاخہ پھٹ جاتا، کوئی ایک کریکر پڑ جاتا، تو اس کا نقصان ملک کو، یا ملک میں جو کرکٹ بڑے عرصے بعد واپس آئی اس کو، یا مجموعی طور پر پاکستان کے امیج کو دنیا بھر میں کیا پہنچتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں انتظامیہ نے کل یہ ایک ایکشن لیا اور کوشش کی کہ کوئی نقصان اس میں نہ ہو اور ڈسپرس کر دیا جائے لوگوں کو وہاں سے۔ اچھا، جب یہ ڈسپرس بھی ہو رہے تھے تو اس سے پہلے تو شاید آپ لوگ دکھا رہے تھے، سارے ان کے لیڈرز موجود تھے، لیکن جب ڈسپرس ہو رہے تھے تو ان کا کوئی ایک لیڈر بھی آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا۔ ایک ایم پی اے صداقت حسین، وہ بھی اس لیے شاید پکڑے گئے یا ان کو ڈنڈا لگا، تو اب وہ اگر ویڈیو آپ دیکھیں گے وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے پولیس والوں پر ڈنڈے برسا رہے تھے۔ اگر یہ ڈنڈے مار رہے تھے تو سامنے سے شاید پولیس والوں نے بھی مار دیے، اس میں کوئی ڈنڈا ان کو سر پہ لگ بھی گیا، جس سے شاید وہ تھوڑے بہت زخمی بھی ہوئے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ تاثر بھی غلط ہے کہ جی کسی ایم پی اے کو مار کے گھسیٹ کے لے کے چلے گئے۔ ایم پی اے کی جانب سے اگر پولیس پر ڈنڈے برسائے جائیں گے اور کوئی شناخت نہ ہو، مجھے میرا خیال ہے کہ شاید ان کو کسی نے پہچانا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایم پی ہیں، اور نہ ہی کسی ایم پی اے سے اس قسم کی وہ توقع کر سکتے ہوں گے کہ وہ 4 آدمی 5 آدمی کے ساتھ لے کر پولیس کے اوپر جو ڈنڈے لے کر جو چڑھائی کرے گا۔ تو یہ ایک واقعہ بھی اس وجہ سے ہو گیا۔ خواتین کی جو دکھائی گئی ہیں فوٹیجز، اس میں جو میں نے دیکھی ہیں، 2 خواتین کو بالکل پولیس موبائل کے اندر بٹھایا جا رہا ہے، لیکن وہ خواتین پولیس اہلکار ہیں جو ان کو بٹھا رہی ہیں۔ باقی جو ایک خاتون نظر آتا ہے کہ سڑک پہ شاید لیٹی ہوئی ہیں یا گر گئی ہیں، وہ بھی جو بگدڑ مچی ہے یا کچھ ہوا ہے اس واقعے میں، شاید اس سے وہ ہوئی ہوں گی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ خواتین کا احترام ہم سب پر جو ہے وہ لازم ہے، ہمیں ان کا احترام اور لحاظ کرنا چاہیے، لیکن یہ ذمہ داری ایم کیو ایم کے ان لیڈرز پہ بھی عائد ہوتی ہے جو اس قسم کا احتجاج کرنے نکلے تھے۔ جب آپ پی ایس ایل کے جہاں ٹیمز ٹھہری ہیں اس علاقے میں جائیں گے، زبردستی جائیں گے، پولیس کے روکنے کے باوجود جائیں گے، اور پولیس آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا، تو
تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی خواتین اگر ہیں تو آپ ان کو وہاں سے ہٹا دیتے، سائڈ پہ کر دیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور یہ بدقسمتی سے طریقہ کار رہا ہے اکثر مواقعوں پر MQM کا، کہ جہاں کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہونے لگتی ہے وہ خواتین کو اور بچوں کو آگے کر دیتے ہیں اور پھر ان کی شیلڈ بنا کر وہ اس پہ پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں. مجھے اس بات کی بھی ضرور وضاحت کرنی ہے کہ کل جو میں دیکھتا رہا ٹی وی پہ، ایک جگہ کہا گیا کہ کسی ایک بچے کی ہلاکت ہو گئی ہے، MQM کے لیڈرز نے کہا. اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ خبر کہاں سے نکلی، کیسے نکلی، کون تھا بچہ جو خدا نخواستہ اس واقعے میں شاید کہتے ہیں کہ ہلاک ہو گیا. پھر ایک انہوں نے کہا کہ ان کے ایک ساتھی کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. پھر بعد میں رات میں ان کے ترجمان کا میں نے وہ بیان پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی دوران علاج جناح ہاسپٹل میں انتقال کر گئے. یہ تین چیزیں مختلف مواقعوں پر مختلف وقت میں مختلف لوگوں نے ان کی کہی ہیں. آپ سب کے علم میں ہے کسی بچے کی ڈیتھ نہیں ہوئی. ان کے ایک کوئی ہیں عہدیدار ہیں، کارکن ہیں، حنیف صورتی، ان کی آنکھ کے قریب زخم ضرور لگا، لیکن کسی ہاسپٹل میں ان کے علاج کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. کس ہاسپٹل میں گئے، کہاں سے علاج کرایا ہے، کسی سرکاری اسپتال سے، بڑے ہاسپٹل سے کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کرے وہ ٹھیک ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوں گے، جبھی شاید ان کو زیادہ علاج کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی، لیکن مجھے نہیں پتہ کہاں سے انہوں نے علاج کرایا ہے. تیسرا جو انہوں نے کہا کہ ایک اسلم صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی، جن کی شاید وہ آج نماز جنازہ بھی انہوں نے رکھی ہے. جو بیان آیا تھا ترجمان کا وہ یہ تھا کہ دوران علاج جناح ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم نے پتہ کرایا، جناح ہاسپٹل میں نہیں، کسی بھی سرکاری بڑے ہاسپٹل میں کوئی شخص زخمی حالت میں نہیں آیا، اور جناح ہاسپٹل میں بالکل بھی نہیں آیا. 3 افراد آئے تھے جو معمولی زخمی تھے، جن میں ایک MP صاحب بھی شامل تھے، اور ان کو اس وقت کی جو روٹین کی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ وہ کر کے ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا اور وہ چلے گئے تھے. تو اسلم صاحب کے نام کا کوئی پیشنٹ جناح ہاسپٹل میں کل کسی وقت آیا ہی نہیں، اور نہ ہی کسی کی اس طرح سے ڈیتھ ہوئی. ہم نے مزید معلومات لی تو پتہ یہ چلا کہ 8:30 بجے تقریباً کل رات 8:30 بجے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں اسلم صاحب کی آمد ہوئی ہے، اور وہاں ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے کچھ، اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو وہاں سے ریفر کیا گیا ہے NICVD میں. اور NICVD وہ پہنچے ہیں رات کو 10:30 بجے، اور رات 10:30 بجے جب وہ لائے گئے ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ زخمی ہو گئے اور تشدد ہوا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو پہلا سوال تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر تو چیف منسٹر ہاؤس کے پاس یا میرٹ ہوٹل کے پاس، PC کے پاس، موون پک کے پاس کہیں اس مقام پر ان پر تشدد ہوا اور زخمی ہو گئے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہاں سے کسی مریض کو لے جانے کے لیے سول ہاسپٹل آسان ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.